ایک واقعہ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا اسی نیک عمل کے بارے میں، عمل صالح کے بارے میں۔ فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی تو ایک غار کے اندر وہ رک گئے رات گزارنے کے لیے۔ فرمایا ہوا اس طرح کہ ایک چٹان آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، ایک بڑا سا پتھر آیا غار کے منہ پہ آ گرا، اور جو غار کا منہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں افراد غار کے اندر بند ہو گئے، غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، ظاہر اتنا بڑا پتھر، ابھی اس کو تو ہم زور لگا کے ہٹا نہیں سکتے۔ تو تینوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں میں سے جس نے بھی اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اس تکلیف کو دور کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو ان میں سے ایک نے دعا شروع کر دی اور کہا کہ اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میری یہ عادت تھی کہ میں جب رات کو گھر تشریف لاتا تھا، بکریاں وغیرہ چرا کے، جانور چرا کے جب میں رات کو گھر آتا تھا تو میں برتن میں دودھ بھر لیتا اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں اور گھر والوں کو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا، میں رات کو گھر آیا اور میں نے برتن میں دودھ بھرا، لیکن گھر آ کے دیکھا دیر ہو چکی تھی تو میرے والدین میرے انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ فرمایا میں وہ برتن لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا انتظار میں، میرے بچے رو رہے تھے، گھر والے بھوک پیاس کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن اے اللہ، میں نے ان کو اس وقت تک دودھ نہیں پلایا یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور میرے والدین نیند سے جاگے۔ میں نے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ نیک عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس عمل کی برکت سے یہ مصیبت ہم سے دور کر دیجیے۔ یہ دعا اس بندے نے کی اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ وہ چٹان اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن اب بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ اس سے وہ حضرات نکل سکتے۔ اس کے بعد دوسرے نے دعا شروع کی، اس دوسرے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ایک چاچا کی بیٹی تھی جو بہت زیادہ حسین تھی اور مجھے بہت زیادہ پسند تھی، میں نے اس سے بدکاری کا ارادہ کیا تو اس نے شرط لگا لی کہ اتنے رقم لاؤ گے، اتنے پیسے لاؤ گے تو تب میں آپ کے ساتھ بدکاری کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ، میں نے وہ پیسے بھی لائے، میں نے وہ پیسے جمع کیے اور وہ پیسے لا کے اس کے سامنے آ گیا، وہ پیسے اس کے سامنے پیش کیے، اور جب میں اس کی طرف بدکاری کی نیت سے ہاتھ بڑھانے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یعنی مجھے اس کام سے روکا اور مجھے تنبیہ دلائی کہ یہ حرام کام آپ کیوں کر رہے ہو۔ کہا کہ اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ اے اللہ، میں نے آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے وہ بدکاری چھوڑ دی۔ فرمایا اس کے باوجود کہ وہ لڑکی مجھے بہت پسند تھی اور گناہ کے تمام اسباب موجود تھے، لیکن اے اللہ، میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے یہ نیک عمل کیا اور اس بدکاری سے پیچھے ہٹا۔ فرمایا کہ اللہ، اگر یہ عمل آپ کو خالص آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیجیے۔ اس بندے نے جب یہ دعا کی، کہا کہ وہ پتھر ذرا اپنی جگہ سے اور ہٹا، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ وہ اس سے نکل سکتے تھے۔ اس کے بعد تیسرے آدمی نے دعا شروع کی، اس نے کہا کہ اے اللہ، ایک دفعہ میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، میں نے سب مزدوروں کو مزدوری دے دی، لیکن ایک جو مزدور تھا ان میں سے وہ مزدوری لیے بغیر نکل گیا وہاں سے۔ کہا میں نے اس کی مزدوری اپنے پاس سنبھال کے رکھی اور اسی کی مزدوری میں سے میں نے تجارت شروع کر دی، یہاں تک کہ جو اس کی مزدوری تھی اس سے وہ تجارت اتنی بڑھ گئی کہ اس سے کئی بیلے، جانور، بکریاں میں نے خرید لی، غلام خرید لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری مزدوری دیجیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ بیل جانور غلام یہ سب آپ کی مزدوری ہے، لے جائے۔ تو وہ مزدور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ یہ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی مزدور کو حیرت ہو گئی کہ میری تو اتنی مزدوری نہیں تھی، میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی۔
تو کہنے لگا کہ اے اللہ میں نے اس سے یہی کہا کہ ہاں یہ سب آپ کی مزدوری سے کمایا ہوا مال ہے، یہ سب آپ کا ہے، لے جاؤ۔ تو وہ بندہ وہ سارا مال لے کے چلا گیا اور کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا۔ تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ آپ جانتے ہو کہ یہ عمل میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اے اللہ اگر یہ عمل آپ کی رضا کے لیے ہے تو یہ مصیبت ہم سے ہٹا دیجئے۔ اور یہ دعا اس نے کی، وہ پتھر اس راستے سے ہٹا اور وہ تینوں حضرات اس غار سے سلامتی کے ساتھ واپس نکل آئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی مصیبت ان لوگوں پہ آئی جس سے بچنے کا بظاہر کوئی راستہ بھی نہیں تھا، لیکن ہر ایک نے اپنی زندگی کا ایک نیک عمل پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک عمل کی بدولت ان لوگوں کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل ہو انسان اپنی زندگی میں وہ کرے، لازمی کرے۔